آئیڈیل کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ مثالی شخصیت آئیڈیل کے حوالے سے لوگ دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غیر شعوری طور پر کچھ شخصیات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر انجانے میں وہ شخصیات ان کی سوچ اور ہماری زندگی پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ مثلا جز نمبر کوئی شخص کھیل کا شوقین ہے تو وہ کھلاڑیوں کو پسند کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے پسندیدہ کھیل کے ماہرین سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ انجانے میں ان جیسا بننے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ جز نمبر جو آدمی سیاست و حکمرانی کا دل دادا ہے وہ قد آور سیاسی شخصیات کی باتوں اور ان کے کردار پر غور کرنے لگتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے خبری میں سیاسی رہنما ہی اس کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ جز نمبر بعض اوقات میڈیا کے ذریعے کچھ افراد کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے اور سننے والے اس سے متاثر ہو کر اسے اپنے لیے مثالی شخصیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یوں ہی تعلیمی سرگرمیوں، معاشرتی رویوں اور خاندانی تربیت کا بھی آئیڈیل کے حوالے سے گہرا اثر ہوتا ہے۔ نمبر دوسری طرف کچھ لوگ شعوری طور پر اپنے لیے مثالی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص اس قابل ہے کہ اسے رہنما بنایا جائے اور پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعوری طور پر کسی کو آئیڈیل بنانے کی بھی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔ جز نمبر کبھی انسان مذہبی عقیدت و محبت کی بنیاد پر کسی شخصیت کو آئیڈیل بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس مذہب میں معتبر شخصیات کو اپنا رہنما قرار دیتا ہے۔ جز نمبر بعض اوقات انسان اعلیٰ قدار کے سبب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، مثلا کسی عالم کی علمی وجاہت، حق گو کی سچائی، بعمل شخص کی روحانیت اور عادل کے انصاف کی وجہ سے انسان انہیں اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ خود کو بھی ان جیسا بنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ جز نمبر کچھ نادان لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے شعوری طور پر دنیا داروں حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے لیے رول ماڈل سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان نے شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی غیر مسلم یا بد کردار شخص کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے تو وہ سخت خطرے میں ہے، لہٰذا ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم کن شخصیات سے متاثر ہیں۔